عراق کا بادشاہ ملک فیصل گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں، دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر اس کو یہی الفاظ سنائی دیے، لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم قاری سعید پاشا کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا، پہلے آپ قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے نعشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اب اعلان کیا گیا کہ عید قربان کے دن دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیائے اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ قبریں حج کے 10 دن بعد کھولی جائیں گی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کے سامنے قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے 2 فرلانگ دور تھا۔ تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین پر رکھے گئے سٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے سٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم، وزیر جمہوریہ اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے سٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت ہی ادب سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش کو نکالا گیا۔ دونوں نعشوں کو کفن بالکل سلامت تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی۔ نعشوں کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ 1300 سال پہلے کی ہیں، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا کہ انہیں وفات پائے مشکل سے 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ان میں سے اس قدر چمک تھی کہ دیکھنے والے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے عیسائی، یہودی، ہندو وغیرہ مسلمان ہو گئے۔